السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کالا تتر خوشاب گروپ اور میں ہوں محمد سجاد وٹل۔ جی تو دوستو، کالا تتر کو رکھنے کے لیے، اس کو پالنے کے لیے، اس کو مستی کرانے کے لیے، اس سے اچھی اچھی بلائی لینے کے لیے، اس کی خوبصورت آوازیں سننے کے لیے کچھ آج آپ لوگوں کو اہم انفارمیشن دیں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ یہ بات ایک ذہن میں رکھ لیں، ذہن نشین کر لیں کہ یہ ایک جنگلی پرندہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی پالتو ہے نہیں یا یہ وہ نہیں ہے، یہ جنگلی پرندہ ہے۔ اس کو آپ کو خود پتہ ہے، یہ یا تو چھوٹا بچہ جنگل سے پکڑ کر آتا ہے یا لوگ اس کے انڈے اٹھا لیتے ہیں، تو بعد میں جو ہے وہ ساری کارروائی اپنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ کو میں اس کے رکھنے کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ لوگ تتر کو ایک ہی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ ایک ہی جگہ پر اس کو رکھنا نہیں ہے، اس کو گھمانا پھرانا جو ہے وہ اس کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ جنگلی پرندہ ہے۔ جنگل میں اس کو آپ صبح شام لے جائیں، سبزے والی جگہوں پر لے جائیں، اس کو گھمائیں پھرائیں۔ گھومنے پھرنے سے جیسے عام انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، وہ سیر و تفریح کر لیتا ہے، اسی طرح اس جو ہے پرندے کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اس کو باہر کی تھوڑی کھلی ہوا جو ہے، کھلی فضا جو ہے وہ ہر چیز کے لیے ضروری ہے، تو اس وجہ سے پرندے کے لیے بھی کھلی فضا بہت ضروری ہے۔ ایک تو آپ دوستوں نے روٹین بنا لینی ہے، اس کو صبح شام کم سے کم آدھا گھنٹہ گھمائیں، اس کو باہر لے جائیں، نئی نئی جگہ پر لے جائیں، نئی نئی جگہ اس کو دکھائیں۔ موسم جیسے بہار کا آ جاتا ہے، مستیوں کے دن ہوتے ہیں تتروں کے۔ اس کو دوسری بات یہ ہے، کالا تتر ایسا نازک نفیس پرندہ ہے کہ کوئی بھی اور پرندہ اس کے مقابلے میں اتنا نازک اور نفیس نہیں ہے جتنا کالا تتر نازک اور نفیس ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت صفائی پسند پرندہ ہے۔ آپ نے اس کو جو ہے خاص طور پر چلو جس جگہ یہ گدی پر کھڑا ہوتا ہے وہ تو بٹھے وغیرہ یہ کرتا ہے، اوپر چل کر وہ تو خواہ مخواہ خراب ہو ہی جاتی ہے، لیکن کوشش کیا کریں کم سے کم دوسرے یا تیسرے دن تو آپ اس کی جو گدی ہے اس کو لازمی دھلائی کریں، اور جو اس کے کھانے والے برتن ہیں، کھانے والے یا پانی والے، اس کو ڈیلی آپ دھلائی کریں۔ ایسی روٹین بنا لی یار، یہ ایک پکھی ہے، اس کو بندہ جب گھر میں رکھ لیتا ہے تو ایسے سمجھو کہ ہم نے جب مر جانا ہے، اگلے جان میں چلا جانا ہے، تو بھی اس کا جواب تو ہم نے ایک دن دینا ہی دینا ہے اللہ کو۔ تو کم سے کم اس کو ایسی سہولتیں تو آپ فراہم کریں کہ آپ کے پاس ایک پڑا ہوا جو پرندہ ہے وہ کم سے کم خوش رہے، وہ اس طرح نہ ہو جائے کہ وہ بالکل ہی اداس ہو جائے یا وہ پریشان ہو جائے، مرجھا جائے۔ اس کے دو پنجرے آپ لے لیں، ایک آپ کے پاس اضافی پنجرہ ہونا چاہیے، جیسے شوقین لوگ رکھتے ہیں مٹی دینے والا پنجرہ، تو تتر کو آپ اس پنجرے میں دن کو ڈال دیں، وہ مٹی میں کھیل لے گا۔ مٹی میں کھیلنا ایک تتر کے لیے اس طرح ہوتا ہے جیسے انسان غسل کر لیتا ہے۔ جب انسان غسل کر لیتا ہے تو وہ بہت ہی اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، تتر بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو دوسرا پنجرہ آپ کا تتر والا جو ہے وہ خالی ہو جائے گا، اس کو آپ اچھی طرح سے دھلائی کر لیں، اس کو اچھی طرح سے آپ صاف کر لیں اور پھر اس میں ڈال دیں۔ اور ایک بات اور آپ سن لیں، جو نئے شوقین ہیں، پرانے تو ساری باتیں ویسے ہی جانتے ہیں کہ تتر کو